جی السلام علیکم جی عبید عرض کر بات کر رہے تھے کہ جو بابر کی محبت ہے بیٹے کے لیے وہ اس لیول پہ اپنی جگہ پہ لاجواب ہے، ورنہ اس لیول کے لوگ چاہے بیٹے ہوں بیوی ہو بچے ہوں رشتہ دار ہوں وہ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اتہاس کہہ رہا ہے، تاریخ کہہ رہا ہے۔ ہمایوں کو حکومت ملتی ہے 1530 میں، 1540 میں تک اس سے شیر شاہ سوری حکومت چھین لی۔ شیر شاہ سوری 5 سال رہتا ہے، لیکن پھر وہ بیٹا سلیم شاہ سوری آتا ہے تو یہ پھر ہمایوں فتح کر لیتا ہے۔ 1555 میں وہ پھر آتا ہے، لیکن 1556 میں ہی قریب ہمایوں کی پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت اس کی اس طرح واقع ہوتی ہے کہ یہ سیڑھیوں سے گر جاتا ہے۔ تو تاریخ اس کے بارے میں تاریخ دان ریسرچر یہی لکھتے ہیں کہ یہ ساری عمر ٹھوکریں ہی کھاتا رہا اور ایک ٹھوکر کے نتیجے میں ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ جلال الدین اکبر تھوڑی سی عمر میں 11 سال یا کتنے میں وہ تخت پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کے جو وزیر ہیں کمانڈر ہیں وہ لائق قریب 39 سال یہ حکومت کرتا ہے۔ اس نے دین علائی تو کافی امینڈمنٹ کی ہے۔ جودھا بائی سے اس نے شادی کی ہے جس سے جہانگیر پیدا ہوا، 2 اس کے بیٹے ہو، وہ دونوں ہی کوئی مذہبی جوانی میں فوت ہو گئے اکبر سے پہلے ہی۔ شراب پی یہ جہانگیر بھی بڑی شراب پیتا تھا، یہ بھی بہت زیادہ شراب پیتا۔ اس کا بیٹا تھا خسرو، تو اکبر نے کوشش کی کہ ڈائریکٹ اس کو ولی عہد مقرر کر دے، اس کو بائی پاس کر دے، لیکن اس نے معافی مانگ کے بیچ میں مطلبی خود ہی یہ بچ گیا۔ اس نے پھر کافی حکومت کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شاہجہاں۔ اچھا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس اقتدار بھی تھا، دولت بھی تھی، تو شہرت بھی تھی۔ تو شاہجہاں نے پھر اپنے بھائی مارنا شروع کر دیا۔ اگر یہ خوش ہوتے مطمئن ہوتے، یعنی کہ ضمانت تو یہی ہے نا چیزوں کی کہ اقتدار بھی مل گیا، پیسہ بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، تو ان لوگوں نے اپنی زندگی سکون سے محبت سے یہ کیوں نہیں گزار سکتے تھے؟ انہوں نے یہ کیا چاہتے کیا تھے زندگی کہ شاہجہاں نے اپنے بیٹے مارے، اپنے بھائی مارے، اپنے بیٹوں سے بھی لڑائی ہوئی، دار شکوہ کو اس نے ولی عہد مقرر کیا، لیکن اورنگزیب نے پھر اپنے سارے بھائی مارے۔ اچھا، اورنگزیب بہت پارسا، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، کہتے ہیں جی یہ بالکل کوئی وہ نہیں لیتا تھا خزانے سے اپنے گزارے کے لیے پیسے، ٹوپیاں سی کے گزارا کرتا تھا۔ اچھا یار، یہ اگر اتنا ہی نیک پارسا ٹوپیاں سی کے اس کو گزارا کرنا ہوتا تھا تو اس کو بھائیوں کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی لیتا کوئی چیز اور جا کے کہیں پہ بیٹھ جاتا، کوئی مطلبی تو ادھر ٹوپیاں سی کے گزارا کر لیتا۔ یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ حقیقت بڑی تلخ ہوتی ہے، حقائق جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، عوام کے سامنے وہ نہیں آتے۔ میں بھی آج ادھر بیٹھ کے یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ ادھر ایونچولی کیا ہو، لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ شہرت، دولت، اقتدار ملنے کے باوجود خانہ جنگی، مار پیٹ، یہ سب چلا۔ ادھر آ جائیں
عثمانیہ میں کہہ لیں، سلطنت عثمانیہ، وہ بھی یہی دور ہے۔ تو ادھر ایک محمد ثالث آتا ہے، مراد کا بیٹا، مراد فوت ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو محمد ثالث ہے ترک عثمانی کا، وہ اپنے 19 بھائیوں کو قتل کر، جن کے ہم آج قصیدے پڑھتے ہیں کہ جی یہ اسلامی حکومت۔ اچھا، اب ان کے مقابلے میں دیکھ لیں، جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، جہاں سے ہم سیکھتے ہیں، جو ہمارے لیے اگزامپل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہوئے۔ دستیاب وسائل میں جتنی ترقی اور جو کچھ ان کے دور میں ہوا انہوں نے کیا ہے، وہ آج تک دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ مغرب والے کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی یونیورسٹیوں پہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا۔ اچھا، اب ریسرچر کہتے ہیں جی حکومتوں کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے بھائیوں کو۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں تبلیغ کی، چند لوگ مسلمان ہوئے، ہجرت کی، جنگ بدر ہوئی ہے، فتح ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، اس میں قریب شکست ہوئی، بڑا نقصان ہوا۔ حضرت حمزہ علیہ السلام، وہ بڑے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے چہیتے، بڑے مذہبی پیارے تھے۔ ان 8 سالوں میں 9 سالوں میں 82 جنگیں لڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ ہوا۔ انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ بدلہ لینے میں کبھی بھی آپ کی اصل تشنگی تسکین نہیں ہوتی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے آپ سے تو آپ اس کو معاف کر دیں، توبہ کی معافی مانگ رہے، اس کے دل میں کیا ہے یہ وہ جا۔ کہنے کا مقصد، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، سبق یہ ہوتا ہے، سیکھ یہ ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں جب مل بھی جائے تو انسان خوش کیوں نہیں رہتا ہے؟ جو اس کا مطمئن نظر ہے، جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی منزل ہے، تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہاں پہ پہنچ جائے کہ وہ مطمئن ہو جائے۔ اصولی طور پہ یہ آپ کی شعوری سطح ہی ہے کہ جب تک آپ کا شعور بلند نہیں ہوتا ہے، آپ کا شعوری لیول نہیں بہتر ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے، پیسوں سے، اقتدار سے، دولت سے، میں نے کوئی کم لیول کی بات نہیں کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ برے صغیر کی حکومت ہے، یہ عثمانیوں کی حکومت، یہ بہت بڑی بڑی حکومتیں، بہت بڑے بڑے رقبے تھے۔ تو ان میں بھی ایک دوسرے کو یہ بند کر دیتے تھے، قید تنہائی میں کر دیتے تھے، تو ان کی زندگی عذاب بن جاتی تھی۔ جب تک آپ دنیا میں نوع انسانی کی بھلائی کے لیے کام نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی قوم کے لیے کام کریں گے، اپنے لیے، گروہ کے لیے، فرقے کے لیے کام کریں گے، تو یہ جنگ و جدل، یہ انتشار، یہ دنیا میں ختم نہیں ہوگا۔
اس وقت تک جب تک آپ کسی گروہ، قبیلے، قوم، ایون دین کے مذہب کو بھی بالائے طاق رکھ کے نوع انسانی کے لیے نہیں سوچیں، غور نہیں کریں، اس کی بھلائی کے لیے کام نہیں کریں۔ جب آپ اس کی بھلائی کے لیے کام کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کے ذمے اتنا ہی ہے کہ جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرتے جائیں اور آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑتے جائیں۔ جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے وہاں سے وہ شروع کر لیں گے۔ اسی طرح جو ہمارا آخرت پہ ایمان ہے تو ہمیں ادھر بھی کامیابی مل جائے گی اور ہماری زندگی کو کسی درجے میں نہیں بلکہ مکمل سکون حاصل ہوگا۔ جی، السلام علیکم۔